اصول فطرت ہے کہ اجالے اندھیروں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ بھی کچھ اسی نوعیت کی ہے۔ فرائض سے غفلت اور مغلیہ حکمرانوں کی تن آسانی کی وجہ سے مسلمان انگریزوں کے دستے نگر بن گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلم اقتدار کا چراغ گل ہو گیا۔ جنگ آزادی میں یوں تو ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن شکست کے بعد ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں سے منہ پھیر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا حریف سمجھ لیا اور ان کو اپنا دشمن سمجھ کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ ظلم کی چکی میں پستے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا بہت ضروری تھا۔ ایسے میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی رہنما ضرور ہونا چاہیے تھا، جس میں سر سید نے اس کا آغاز کیا۔ دو قومی نظریے نے بھی خوابیدہ مسلمانوں میں آزادی کی روح پھونک دی۔ پھر علامہ اقبال کی شاعری مسلمانوں کے مردہ خون میں زندگی کو دوڑا گئی۔ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام معرض وجود میں آیا، لیکن بہت جلد اس کے چہرے سے بھی نقاب ہٹ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں میں شمع نوید روشن کی۔ مسلمانوں میں جذبہ حریت پروان چڑھنے لگا۔ انگریزوں نے اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنائے اور مختلف مرات سے مسلمانوں کو مرعوب بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان اس قدر مراد کو لے کر اپنی آزادی کا ہمیشہ کے لیے سودا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد بنگال کی تقسیم ہوتی ہے، مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، تنسیخ بنگال، پہلی جنگ عظیم کا آغاز و اختتام، جلیانوالہ باغ کا سانحہ، پھر تحریک خلافت، نہرو رپورٹ، قائد اعظم کے 14 نکات، خطبہ الہ آباد، کانگریسی وزارتیں اور ہندوؤں کے مظالم جیسے تاریخی اتار چڑھاؤ کے بعد دوسری جنگ عظیم کے آغاز نے تحریک پاکستان کو تقویت بخشی۔ یہیں سے مسلمانوں کے لیے آزادی کی نئی نوید روشن ہوئی۔ 22 مارچ 1940 جمعۃ المبارک بابائے قوم حضرت محمد علی جناح نے منٹو پارک لاہور میں منعقدہ جلسہ عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے دو قومی نظریے کو پیش کیا اور اسلامی نظام حیات پر روشنی ڈالی۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑتے ہوئے مسلمان 23 مارچ 1940 کو سوئے منزل چلے۔ نتائج سے بے خوف زندگی، آزادی کے پرستار قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایسے نعرے لبوں سے نہیں، دل سے بلند ہو رہے تھے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ قوت ہار گئی اور جذبے جیت گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں مسلمان ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے۔ شیر بنگال چودھری فضل الحق نے قائد اعظم کی تقریر کی روشنی میں ایک قرارداد پیش کی اور پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے پیش کردہ خاکے کو رنگ حقیقت ملنے کے آثار پیدا ہونے لگے۔ 23 مارچ 1940 کو پیش کی جانے والی قرارداد تاریخ عالم میں وہ پہلی قرارداد ہے جس نے غلامی میں جکڑی ہوئی زنجیروں کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قرارداد سے قیام پاکستان تک مسلم مشاہیر نے برصغیر پاک و ہند کے کونے کونے تک آزادی کا پیغام پہنچا دیا۔ یونینسٹ پارٹی کی کچھ منفی سرگرمیوں کی بھی پرواہ نہ کی اور آزادی کا سفر جاری و ساری رکھا۔ مسلمانوں کا حکومتی موقف ایوانوں میں بھی گونجنے لگا۔ اس تحریک کو دبانے میں تمام حربے استعمال کیے گئے، لیکن مسلمانوں کے جذبے کی حرارت کم نہ ہوئی۔
مسٹر گاندھی اور مسٹر راج گوپال آچاریہ مخالفت کے باوجود قائد اعظم کے موقف کو رد نہ کر سکے۔ بہت ساری کاوشوں کے بعد، بہت ساری قربانیوں کے بعد بفضل تعالیٰ پاکستان معرض وجود میں آ کر کاوشوں کے بعد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔